بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل لشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، ان کی اس کتاب سے ہم لوگ کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ باب الحیض پڑھ رہے ہیں۔ باب الحیض میں ہم لوگ اب تک تقریباً 2-3 حلقے پڑھ چکے ہیں۔ آج جو حلقہ پڑھ رہے ہیں ہم، اس کا نمبر ہے حلقہ نمبر 45۔ تو جہاں سے پڑھنا ہے وَلَا يُبَاحُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ غُسْلِهَا، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ شروع کریں شیخ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، فإنه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله. والطلاق لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة، وقد زال هذا المعنى. قاله في الكافي: واللبث بهدوء في المسجد قياسا على الجنوب، وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، والصفرة والقدرة في زمن الحيض حيض، لما روي مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك وأحمد: هو ماء أبيض يتبع الحيضة، وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به، نص عليه. لا تعتد به، وہ لا نص عليه. تعجلنا ہے، وہ لا تعجلنا خطاب نساء سے، لا تعجلنا جی، کہیں گے تو مرد سے ہو جائے گا۔ جی لا تعجلن ايوه حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك وأحمد: هو ماء أبيض يتبع الحيضة، وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به، نص عليه، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، الصفرة رواه أبو داود. والقدرة۔ اچھا جی، كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة، لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة. وقالت أم سلمة: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، رواه أبو داود. چلیے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں کتاب الطہارہ اور کتاب الطہارہ میں باب الحیض پڑھ رہے ہیں۔ آج جس مسئلے سے ہم لوگوں کو شروع کرنا ہے وہ ہے کہ عورت جب اس کا حیض رک جائے تو اس صورت میں اس کے لیے کیا حلال ہے، کیا حلال نہیں۔ ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم، اگر عورت کا خون رک جائے تو اس صورت میں اس کے لیے کیا درست ہے؟ روزے کے سوا اور کوئی چیز درست نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ روزہ نہانے سے پہلے شروع کر لیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال میں نے دی تھی کہ اب اذان فجر صبح مثال کے طور پر 4 بجے ہے، 3:30 بجے اس کا خون رک گیا، اب وہ اس کو سحری بھی کھانا ہے، نہانا بھی ہے۔ اب سحری کا وقت تو اتنا تنگ ہے کہ اب آدھے گھنٹے میں اگر سحری نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد نہیں کر سکتے، تو وہ سحری کھا لے گی، اور نہانے کی جو بات ہے وہ اذان کے بعد بھی نہا سکتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
جس طرح کہ ایک انسان جنوبی رہے اور اگر وہ لیٹ اٹھے، اب وہ سحری کرنا چاہ رہا ہے تو سحری کر سکتا ہے، اذان کے بعد نہا سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کا روزہ ناپاکی کی حالت میں شروع ہوا۔ ناپاکی کی مطلب اب یہ عورت بھی ابھی جب تک وہ نہا نہیں لے گی نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن اس کے لیے درست ہے کہ وہ روزہ شروع کر سکتی ہے۔ فَإِنَّهُ يُبَاحُ كَمَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ قبل اغتسال، جس طرح مرد آدمی کے لیے غسل جنابت کرنے سے پہلے روزہ شروع کرنا درست ہے، اسی طرح عورت کے لیے یہ غسل حیض کرنے سے پہلے ہی روزہ شروع کر لینا یہ درست ہے۔ اب اس کے بعد والطلاق، طلاق اگر کوئی انسان دے رہا ہے تو اس کے لیے حیض رکاوٹ ہے، لیکن جب اس کا حیض رک گیا تو ایسی صورت میں حیض رک جانے کے بعد ابھی وہ نہیں نہائی ہے تو وہ نہ نہانا یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کی راہ میں۔ اگر نہا لیتی ہے یا اس سے پہلے بھی، صرف چونکہ اس کا خون رک گیا تو اس صورت میں وہ طلاق اگر دینا چاہتا ہے تو بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اب اس کا طلاق اس کا حیض مستمر نہیں ہے، حیض اس کا جاری نہیں ہے۔ اسی طرح اللبث بوضوء فی المسجد قیاسا علی الجنوب، یہ بات کہی گئی اس سے پہلے کہ اگر کوئی آدمی جنوبی ہے تو وہ وضو کر کے اگر مسجد میں رکتا ہے ٹھہرتا ہے تو پھر وہ اس کی گویا کہ جنابت میں خفت آ گئی، ہلکا پن آ گیا، یہ بات فقہ حنبلی میں کہی گئی، گرچہ کہ اس طرح جنوبی کا وہاں جا کے ٹھہرنا یا رکنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر قیاس کر کے یہاں پر یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر عورت جو ابھی نہائی نہیں ہے، حیض سے فارغ ہونے کے بعد نہائی نہیں ہے، پھر بھی وہ اگر مسجد میں داخل ہونے کے لیے گزرنا چاہ رہی ہے، اگر وضو کر کے گزرے گی تو یہ اس کی اجازت ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں مباح ہے، لیکن یہ کہ وہ تو ابھی اس صورت میں بھی اس کو احتیاط برتنا چاہیے، اور جب تک یعنی اگر اس کو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ مسجد اس کی وجہ سے گندی ہو جائے گی اور خون رک گیا ہے، اب خون آنے کا امکان نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ مرور کر سکتی ہے، گزر سکتی ہے، ورنہ جب تک امکان باقی رہے کہ گندی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہاں تو بات ہو رہی اس عورت کی جس کا خون رک گیا ہے، تو پھر ایسی عورت مسجد میں جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا اب اس کی وجہ سے مسجد کے گندے ہونے کا امکان نہیں رہا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وضو کرنے کی وجہ سے اس کے معاملے میں خفت آ جاتی ہے، ہلکا پن آ جاتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے اس نے پھر سے اوپری طور پر پاکی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب قیاس کی بنیاد پر کہا گیا ہے۔ وانقطاع الدم، انقطاع الدم، دم کا ختم ہونا کیا مطلب ہے؟ کس کو کہیں گے دم ختم ہو گیا؟ اگر ایک عورت ایک روئی استعمال کرتی ہے، رکھ لیتی ہے حیض کی مدت میں، یعنی اب اس کے حیض کی مدت ختم ہو گئی، اب اس کو احساس ہو گیا کہ اب وہ پاک ہو گئی، اس کی آخری تاکید کیسے ہوگی؟ وہ کچھ روئی لے گی، اس کو اس جگہ میں رکھ کر وہ دیکھ لے گی کہ اگر کسی قسم کی کوئی بھی اس کو گندگی نہیں لگ رہی ہے تو اس صورت میں یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ پاک ہو گئی ہے، اور یہ اس کے طہارت کی علامت ہے، طہر کی علامت ہے۔ والصفرہ والقدرہ، اگر کوئی زرد پن یا مٹیالے کلر کا کچھ خون وغیرہ نظر آتا ہے، یہ حیض کی مدت میں ہے تو پھر وہ حیض ہی میں شمار ہوگا۔ جیسے کسی کا دورہ 7 دن کا ہے، چوتھے 5ویں دن اس طرح کا مٹیالہ مٹی کے کلر کا یا زرد کلر کا اگر وہ خون دیکھتی ہے تو پھر اس کو حیض ہی میں شمار کیا جائے گا۔
اب 7 دن کے بعد جب وہ اس کا خون رک گیا، اس کے بعد اگر اس کو اس طرح کا خون نظر آتا ہے تو پھر وہ طہر شمار ہوگا. اگر زمن الحیض میں ہے تو وہ حیض ہے، زمن الطہر میں ہے تو پھر وہ طہر ہے. مطلب یہ کہ الصفرہ والقدرہ تابع ہے، وہ اصل نہیں ہے. کیا مشائخ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی شیخ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر سفرہ اور قدرہ طہارت کے بعد آ گئے تو اس صورت میں کیا کہیں گے اب کہ کیا وہ اس کا دورہ پھر سے شروع ہوا یا 8واں دن اس کو لگ گیا کہیں گے، یا ایک مرتبہ جب وہ صاف ہو گئی تو مطلب یہ کہ وہ صاف ہو گئی؟ صاف ہو گئی شیخ، صاف ہو گئی. بالکل. تو یہ سفرہ اور قدرہ جو ہے یہ مستقل کوئی چیز نہیں ہے، تابع ہے اس زمن کے، اس وقت کے جس کے اندر وہ آتا ہے. حیض کے درمیان آئے گا تو یہ سفرہ قدرہ بھی حیض ہی میں شمار ہوگا. اگر طہر کے بعد آئے گا تو یہ سفرہ قدرہ بھی طہر ہی شمار ہوگا. واضح مشائخ؟ آگے بڑھیں گے. بالکل بالکل سر. دیکھیے وہاں پر انہوں نے جو عبارت استعمال کی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وَالسُّفْرَةُ وَالْقُدْرَةُ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ حَيْضٌ، حیض کے دور میں وہ حیض ہے سفرہ قدرہ. لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة. اب ایسا ہے کہ اسلام میں جو امہات المومنین کا جو کردار رہا ہے وہ کئی ایک اعتبار سے امت پر گویا کہ ایک احسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس طرح کے معاملات میں براہ راست دیکھیں، کچھ بتائیں، یہ تو یعنی کہ ایک حیا والا معاملہ ہو جائے گا، ایک طرح سے ایک جھجک بھی ہو سکتی ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس عورتیں ایسی کچھ تھیلی میں وہ جس کلر کا خون ان کو لگ کے آتا تھا اس وقت، اس کپڑے کو ایک تھیلی میں یا ایک کسی چیز میں رکھ کے بھیجتی تھیں کسی کے ذریعے، وہ لے جا کر حضرت عائشہ کو بتلاتے. حضرت عائشہ اس کو دیکھ لیتی اور بتلاتی کیا ہے اب اس کا حکم. تو یہ طریقہ استعمال ہوا کرتا تھا، یہ طریقہ اس کے ذریعے سے حضرت عائشہ نے رہنمائی کی. اب حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں جب دیکھتی تھیں کہ اس طرح کی تھیلی میں کسی کا کچھ کوئی کیا کہتے ہیں ٹاٹ یا اس طرح کے کوئی پرانے کپڑے میں کچھ لگ کے آیا ہے، تو دیکھ کر بتاتی لا تعجلن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ایسی صورت میں جلدی نہ کرو. عورت کی طہارت کی علامت یہ ہے کہ وہ آخر میں ایک سفید پانی کی طرح دیکھے. القصة البيضاء وہ کہتے ہیں ماء ابيض. قال مالك واحمد هو ماء ابيض يتبع الحيض. پاک ہونے کے بعد، عورت کا حیض رک جانے کے بعد ایک طرح کا سفید پانی اگر آئے گا تو وہ اصل میں علامت ہے عورت کے پاک ہو جانے کی. وفی زمن الطہر طہر لا تعتد به. اب یہ جو یہ وائٹ پانی آئے گا یہ طہر ہی شمار ہوگا، اس کو یہ حیض شمار نہیں کرے گی. وہ کیوں؟ نص علیہ، یعنی امام احمد کا نص ہے اس میں. حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کننا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطہر شیئا. اب طہر جب انقطاع الدم جو بتلایا گیا کہ خون رک گیا، اب اس کے بعد اس طرح کا وائٹ پانی آ گیا، اب اس کے بعد اگر پھر سفرہ قدرہ دیکھتی تھیں تو ہم اس کو کچھ شمار نہیں کرتی تھیں. تو مطلب یہ کہ وہ جیسے کہ میں نے بتلایا اس سے پہلے کہ وہ تابع ہے. حیض کے دور میں ہے تو وہ حیض شمار، طہر کے دور میں ہے تو وہ طہر شمار. تو یہ حضرت عائشہ نے جو بیان کیا تھیلی کو دیکھ کر یا ٹاٹ کو دیکھ کر، انہوں نے کہا کہ جب تک وہ سفید پانی نہ دیکھ لے خون رک جانے کے بعد، اس وقت تک وہ پاکی کو نہ شمار کرے، اس وقت تک وہ پاک ہو جائے گی یہ نہ شمار کرے.
تو انقطاع الدم کا کیا معنی ہے اس میں ذکر کیا گیا کہ اگر وہ روئی استعمال کرے اور اس کو کچھ بھی لگ کر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ خون رک گیا. پھر اب پاک ہو گئی تھوڑا سا وہ انتظار کر لے. وہ پانی بھی جس طرح وائٹ پانی کی بات ذکر کی گئی ہے وہ بھی دیکھ لے تو پھر اس صورت میں جس طرح حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ وہ مکمل پاک ہو گئی. اس کے بعد بھی اگر پھر کچھ مٹیالے کلر کا یا زرد کلر کا کوئی خون وہ دیکھتی ہے تو پھر پاکیزگی کے بعد اگر اس کو دیکھتی ہے تو وہ پاکیزگی ہی میں شمار ہوگا، وہ طہر ہی میں شمار ہوگا، وہ حیض میں شمار نہیں ہوگا. اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ یہاں پر الگ سے ذکر کر رہے ہیں وَتَقْضِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ الصَّوْمَ لَا الصَّلَاةَ، جو عورت حائض ہوتی ہے یا نفاس میں ہوتی ہے، ولادت زچہ جو ہوتی ہے، ولادت کے بعد کا جو خون جس عورت کو آتا ہے، تو یہ دونوں صرف روزے کی قضا کریں گی، نماز کی قضا نہیں کریں گی. کیوں؟ حدیث سے دلیل دے رہے ہیں. حضرت معاذہ وہ ربیع بنت معوذ جو تھیں ان کی یہ بہن معاذہ بنت ربیع، وہ بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ آ کر پوچھتی ہیں کیا بات ہے ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة، کیا بات ہے روزہ اس کو قضا کرنے کا حکم دیا گیا اور نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم کو اللہ کے رسول کے دور میں یہ چیز لاحق ہوتی تھی تو ہم کو صرف روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ صرف روزے ہی کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی. کوئی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو گویا کہ وہ ایک نئی بدعت شروع کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے نماز کو اس صورت میں معاف کر دیا ہے تو پھر مزید پرہیزگاری کے دعوے سے کسی بعض لوگوں نے اس طرح جو خوارج کے فرقوں نے شاید یہ بات ان پر کہی کہ عورتوں کو نماز بھی قضا کرنی چاہیے. تو یہ سب سوائے بدعت کے اور کچھ نہیں ہے. سلمہ اب وہ نفاس والی عورت بھی کب تک بیٹھے گی اس کا ذکر آ رہا ہے. كانت المرأة من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقعد في النفاس 40 لیلة. عہد نبوی میں عورت جس کو نفاس کا خون آتا تھا وہ 40 دن تک بیٹھتی تھی. لا يأمرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقضاء صلاة النفاس. اس 40 دن کی مدت میں جو اس سے نمازیں چھوٹ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قضا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. تو یہ استدلال ہے اس بات کے لیے کہ حائض کو اور نفسا کو نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف روزہ قضا کرنا ہوگا. رہی بات اب یہ کب تک یہ خون شمار کیا جائے گا نفاس کا یا حیض کا، اس کی اکثر مدت کیا ہوگی، اس کا کل ایک نئی فصل میں اس کا تذکرہ آئے گا. یہاں تک آج کی یہ بات مکمل ہوئی کہ جو عورت حیض کے بعد اس کا خون رک جائے نہانے سے پہلے اس کے لیے کیا کیا کام درست ہیں. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ روزہ شروع کر سکتی ہے، پھر وہ وضو کے ذریعے سے مسجد میں رک سکتی ہے، اسی طرح اس کے شوہر کے لیے طلاق دینا درست ہے. اور یہاں پر مزید ایک بات یہ بھی بتلائی گئی کہ طہر کی علامت کیا ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ القصۃ البیضاء، وہ آئے وائٹ پانی، تو یہ طہر کی علامت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف نماز روزہ قضا کرنے کا حکم ہوا تھا اور یہی صحیح ہے، اور روزے کے علاوہ پھر نمازوں کی قضا کرنے کا حکم ان کو نہیں ہے. اگر کوئی کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی نئی ایک بدعت ہے. یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئی فصل میں مزید وہ اکثر مدت حیض یا اکثر مدت نفاس اس کا تذکرہ آئے گا. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ جزاک اللہ خیر. اللہ یجزیکم خیر.